علیکم براو، کیا حال ہے؟ امید ہے تم سارے ٹھیک ہو سو، خیریت نال ہو سو۔ براو اسا میں نے پاج عمرت ہے ملے میرا یہ کوئی سارے دوست بھی انہوں نے شامل کرنے آگو انشاءاللہ۔ صحابہ صحابہ اسوانگ دیوانے ہوٹاتے اسباب دنارے لئی ودیا، اسوانگ دیوانے ہوٹاتے اسباب دنارے لئی ودیا۔ نایا میں آج صحابہ تے تاؤ جان تلی تے چائی ودیا، میرے سونے ذاتے جن سب کچھ وارے آقا توں اس جان اونا تیوار ڈسو، جن سب کچھ وارے آقا توں اس جان اونا تیوار ڈسو، ان جان تو پیارے محسن دا پرچم ہر جان لہرائی ودیا۔ نایا میں آج صحابہ تے تاؤ جان تلی تے چائی ودیا، تونے باغی تانے دیں دیں، تونے دہشت گرد سڑے دیں، تونے باغی تانے دیں دیں، تونے دہشت گرد سڑے دیں، اصحاب دا دامن چھوڑیا نہیں، تونے سو بدنامی اچائی ودیا۔ میرے سونے ذاتے نایا میں آج صحابہ تے تاؤ جان تلی تے چائی ودیا، میرے سونے ذاتے مدحا محبوب دیاران دی وفاداران تے جانی ساران دی، مدحا محبوب دیاران دی وفاداران تے جانی ساران دی، ہر چوک چراہے تھان تھان تے اسا ذکر زبان بنائی ودیا۔ نایا میں آج صحابہ تے تاؤ جان تلی تے چائی ودیا، اے میرے خدا 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 اے میرے خدا، معاف کر دے خطا سن ہماری دعا، اے میرے خدا اے میرے خدا، معاف کر دے خطا سن ہماری دعا، اے میرے خدا اے میرے خدا، ہے میری التجا نہ ہو ہم سے خفا، اے میرے خدا اے میرے خدا،
ہے یہ اقرار کہ ہم گناہگار ہیں، ہے یہ اقرار کہ ہم گناہگار ہیں، معافی کے تجھ سے ہی ہم طلبگار ہیں، معافی کے تجھ سے ہی ہم طلبگار ہیں، سب کے حاجت روا اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، اس کے بغیر اپنا، اس کے بغیر اپنا کوئی آسرا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، ایک ذات پاکی اس کی تعریف کے ہے قابل، ایک ذات پاک اس کی تعریف کے ہے قابل، کوئی بھی اس کے لائق، کوئی بھی اس کے لائق اس کے بنا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، واحد ہے ذات میں وہ، واحد صفات میں وہ، واحد ہے ذات میں وہ، واحد صفات میں وہ، فانی ہے ہم تو لیکن، فانی ہے ہم تو لیکن اس کو فنا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، اس کے بغیر اپنا، اس کے بغیر اپنا کوئی آسرا نہیں ہے، حالت ہماری سے وہ نا آشنا نہیں ہے، ہر بات ہر کسی کی ہر وقت وہ ہے سنتا، ہر حضرت خلیل اللہ کے ہاں اولاد نہیں ہے، حضرت سارہ کے بعد حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک پیارا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا، لیکن آزمائش یہ آئی، حکم یہ ہوا کہ میرے خلیل اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے نونہال بیٹے کو وہاں چھوڑ آئے۔ پھر 13 سال کی عمر کو جب حضرت اسماعیل پہنچے تو حضرت خلیل اللہ ملنے گئے، ایک خواب دیکھا، خواب میں کیا منظر تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب شیطان کے وسوسے کا نتیجہ نہیں ہوتا،
یہ اللہ کی طرف سے نبی کو القا کی گئی بات ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب یہ آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، 13 سال کا نونہال بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا گیا۔ حکم ہے کہ اس بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کر دو۔ اللہ اکبر! حضرت خلیل اللہ اٹھے، بیدار ہوئے اور اس خواب کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ خلیل عربی میں دوست کہتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ اپنا دوست قرار دیا تھا، تو کہا دوست کے بلاوے پہ جانا ہے، دوست کی دعوت پہ جانا ہے، تو بیٹے کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہیں، مانگ سجاتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہناتی ہیں۔ بیٹا تیار ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی کی جانب بڑھتا ہے۔ شیطان حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا بھاگ جائے یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر دے۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے۔ اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے، سسکیاں، آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا، یہ بیٹا اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر دے۔ صحابہ میرے پیشوا دین کے عینی گواہ، دین کے عینی گواہ، واہ صحابہ واہ واہ، واہ صحابہ واہ واہ، صحابہ میرے پیشوا دین کے عینی گواہ، واہ صحابہ واہ واہ، تم پہ راضی ہے خدا، راضی میرے مصطفیٰ، واہ صحابہ واہ واہ، صحابہ میرے پیشوا دین کے عینی گواہ، واہ صحابہ واہ واہ، میرے آقا محمد کے اشارے جس طرف پہنچے، نبی کی پاک محنت کے ستارے اس طرف پہنچے، میرے آقا محمد کے اشارے جس طرف پہنچے، نبی کی پاک محنت کے ستارے اس طرف پہنچے، ہیں وہ محسن اس قدر چل پڑے سب چھوڑ کر، بیویاں اولاد گھر، ہیں وہ محسن اس قدر چل پڑے سب چھوڑ کر، بیویاں اولاد گھر، اس لیے مومن صدا کہہ رہا ہے ہر جگہ،
वाह साहबा वाह वाह साहबा मेरे पेशवा दीन के ऐनी गवाह वाह साहबा वाह वाह तुम पे राजी है खुदा राजी मेरे मुस्तफा वाह साहबा वाह 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 साहबा वाह 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 साहबा वाह 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 साहबा वाह वाह खुदा की कुल खुदाई के वो रहबर है कलंदर है सलीका जिंदगी का है हिदायत के समंदर है खुदा की कुल खुदाई के वो रहबर है कलंदर है सलीका जिंदगी का है हिदायत के समंदर है दीन का मंशूर है सीने जिनके नूर हैं इश्क में मखमूर है दीन का मंशूर है सीने जिनके नूर हैं इश्क में मखमूर है शम्म रोशन पुरजिया पाक दामन बावफा सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी रसूल अकरम है तेरे शौहर सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी रसूल अकरम है तेरे शौहर सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी रसूल अकरम है तेरे शौहर अम्मी आयशा तेरे मुक़द्दर कता क़यामत नहीं कोई हमसे सिद्दीक़ अकबर की तू है बेटी रसूल अकरम है तेरे शौहर सिद्दीक़ अकबर